الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل محبت نے بڑے پیار کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ آج کا پروگرام ترتیب دینے پر ہمارے محترم و معزز اور ہمارے دوست اور ہمارے بھائی، آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے بھائی حاجی ہدایت علی انصاری صاحب اور عزت مآب ہمارے بھائی حاجی محمد عباس صاحب انصاری اور ان کے بیٹے بھائی ہمارے عثمان انصاری صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص ہماری اس مسجد کی رونق قاری محمد ظہیر صاحب قبلہ، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک اور بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت، میں نے کئی مرتبہ تذکرہ سنا، آج ملاقات ہوئی، ہمارے بھائی حاجی مقبول حسین صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہیں، محمد مقبول صاحب اور دیگر جتنے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت۔ حضرت شاہ صاحب یہاں بیٹھے تھے، یہ تو غوث پاک کا ملنگ ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں وہاں یہ کیسے پھرتے ہیں دربار غوثیہ میں۔ حضرت شاہ صاحب ہیں اور ان کا ایک اپنا ذوق اور رنگ ہے، ہمارے بھائی ہیں، اللہ کریم حضرت سید صاحب کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اچھا بھئی، جتنے دوست کھڑے ہیں نا، اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پیچھے والوں، بیٹا یہ آپ ذرا تشریف رکھیں، میرے جتنے پیر بھائی ہیں اور دیگر جتنے ہیں، بیٹا وہ پیچھے والوں کو تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، اور یہ خوشبو والوں سے گزارش ہے بیٹے اگر آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے نا، جاتے جاتے بھائی ان کی خدمت کرتے جانا، لیکن محفل جو نکل جاؤ یار، تھوڑی مہربانی، یہ سارا ڈسٹربنگ ہو جائے گی۔ جو بہت پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف رکھیں، وہ اسکرینیں لگی ہوئی ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور اب آپ توجہ بھی کریں اور اپنی بات کو، اور یہ جو آمد و رفت ہے، چلن پھرن اٹھن، یہ بھی بند کیجئے تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے یہاں تذکرہ کر سکیں۔ عم رسول سید الشہداء، محبوب رسول اور محبوب صحابہ و اہل بیت، حضرت سیدی و سیدنا، جن کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی کا۔ دوستان گرامی، میں نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں خلاق عالم نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا کیا وہ جس کا سینہ کھول دیا ہے اللہ نے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، کیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر نہیں ہے، مطلب وہ اسلام پر نہیں، مطلب کیا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ کشادگی عطا کر دے اور اللہ شرح صدر عطا کر دے، ہر قسم کے پردے ہٹا دے، اگر وہ نور ایمان پر نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اگر خاندانی بیک گراؤنڈ اور پس منظر دیکھیں، اس وقت میں کوشش کروں گا جلدی سے جلدی کوئی گلدستے کی صورت میں آپ کو ان کی شخصیت کا تعارف کرواؤں، لیکن ایمان لانے کا سبب یہ تھا کہ آپ ایک دن واپس آ رہے تھے شکار کر کے، آپ چونکہ شکار کے بھی بڑے شوقین تھے اور شاعر بھی بڑے غضب کے تھے اور پہلوان بھی بڑے تھے اور حسین و جمیل بھی تھے اور قد کاٹ بھی بڑا تھا آپ کا، تو یہ جب واپس آئے تو ابن جدعان کی لونڈی اس نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑا ناروا سلوک کیا ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور نہ ہی کسی کو کچھ کہا ہے، جب بات کی اچھی کی ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمدردی کی ہے لوگوں، لیکن لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اب کئی بندے ہم سے بھی ڈرتے ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا، ایتھے شروع تو اج تائیں جیڑا ٹھنڈا ہے نہ وہ کسی نو پچدا ہے تے جیڑا تتا ہے وہ کسی نو پچدا ہے۔ اصل بات یہ جس نے حق بات کرنی ہے اور سیدھا راستہ بتانا ہے، لوگوں کو بابا اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے کہ کم از کم ہم حق تو بیان کر لیں اور حق تو سن لیں نا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا
اگر آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی کانٹا ہے یا کوئی اٹکل ہے, اجنو روڑا بٹا کہی ہے, تو فرمایا اگر تم نے یہ بھی ہٹا دی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. تو جس اسلام میں اتنا کچھ, آپ فتح مکہ کا قصہ پڑھ کے دیکھیں نا, میرے حبیب پاک جا رہے ہیں, فرمائیں ان جھاڑیوں کے پاس کوئی بندہ بھی اپنی سواریوں پر نہ گزرے, اترو اور آہستہ آہستہ گھوڑے لے کے گزرو. تو کسی نے کہا حضرت ہمیں بتلائیے اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا ان جھاڑیوں کے اندر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں تو اس کے آرام میں خلل آ جائے گا. فرمایا ہمارا اسلام تو جانوروں کے آرام میں بھی خلل نہیں پیدا کرتا, تو انسانوں میں خلل کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اتنا پیارا اسلام ہونے کے باوجود, میرے نبی کی یہ تعلیم ہونے کے باوجود, دیکھو سوشل بائیکاٹ ان کا کیا گیا, یہ آپ اپنی پنجابی کہہ رہے حکا پانی بند کر چڑھیا, پھر ہجرت پر مجبور کیا گیا, اور پھر مکے آ کے بھی نہیں, مدینے آ کے بھی نہیں جینے دیا گیا, وہاں پر بھی جنگیں کی گئیں. تو بات یہ, جس نے سیدھی بات کہی ہے نا, راستہ حق دکھا ہے, جس نے امن کی بات کی ہے, لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, بس خدا ان کو سمجھ کی توفیق عطا کر دے. لیکن دیکھ لو ابو جہل اینڈ کمپنی آج لعنت کا استعارہ ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے صحابہ پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بات کو سمجھا کریں کہ بات ہو کیا رہی ہے. تو ابن جدعان کی لونڈی نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ بڑا عجیب سلوک ہوا ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے ایسی باتیں کی ہیں, بس آپ سے برداشت نہ ہوا. کہتے بڑے دن ہو گئے نے, میں نے سن دیا نو ایک کھلوندا ہی نہیں پیا. ابو جہل اس کی جنا او اپنی پنجابی کہتے نا بھی ٹوٹے چھتر طرح ودھا ہی جاندا ہے, کھلونا ہی رہا ہے. آپ گئے نا, تو آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں بیٹھا ہے تمہارا گماشتہ بدماش یہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں پر کافروں کے جمگھٹے میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت امیر حمزہ گئے نا, تو جاتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اینو کہندے نے جوان, اینو کہندے نے جنا. آپ کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھی نا, اینج ماریا سر دے وچ سیری پاڑ چھڑیا. او پتر کئی بندے ہوندے نے جڑا لتراں تو بغیر سدھا ہی نہیں ہوندے, یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ماریا سر دے وچ سیری پاڑ چھڑیا, اور آپ نے کہا خبردار اگر تم میں سے کوئی اٹھا, بیٹھے رہو ورنہ جو اٹھے گا وہ دوبارہ بیٹھ نہیں پائے گا, ایسا لٹاؤں گا تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا. اب اللہ کا بھی شعر ہے, اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے, سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات. تو حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ کون کرے؟ آپ نے فرمایا سن لے ابو جہل, میں نے بھی آج محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. یہ تھا کلمہ پڑھنے کا آپ کا سبب کہ نبی پاک کو انہوں نے تکلیف دی, جس کا بدلہ بھی لیا اور کلمہ بھی پڑھا. لیکن دل میں تھوڑا تردد تھا کہ کلمہ تو میں پڑھ لیا ہے, تو اس پر استقامت نبی پاک کے پاس گئے, خبر دی, تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اب یہ میرے محدث اعظم کی دھرتی پر رہنے والے آپ لوگ ہیں, اس جملے کا استقبال کیجئے گا اگر آپ کو سمجھ آئے. کہنے نے کہ اے محمد پریشان نہ ہو, میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. تو میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا چاچا جی مینوں بدلہ لین تے ایڈی خوشی نہیں ہونی جڈا تہاڈا کلمہ پڑھن تے مینوں چاہ چڑھنے نے. ہائے 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 ہائے. تو انہوں نے کہا میں کلمہ بھی پڑھ آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ بات کرنے کی دیر, فرمایا ہن مینوں سواد آیا ہے, اب مجھے سکون ہو گیا کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعائے برکت فرمائی, فرماتے وہ بھی میرا شک جاتا رہا جو تھوڑا بہت تھا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بھائی جس کا سینہ اللہ کھول دے اسلام کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, اور وہی تو اپنے رب کی طرف سے نور اسلام پر ہوگا, اس سے پکا پھر کون سا مسلمان ہوگا. اور میں یہ بھی بات بتلاؤں آپ کو لطف آئے گا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نبی پاک کے اعلان نبوت کے دوسرے سال کلمہ پڑھا, ایک میں 5 ایک میں 6. اور ایک روایت یہ ہے حضرت فاروق اعظم سے کلمہ پڑھنے سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا. اس وقت 38 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا, اور 39واں کلمہ پڑھنے والی شخصیت امیر حمزہ پاک ہے, اور 3 دن کے بعد جس کے ذریعے 40واں مکمل ہوا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہیں حضرت امیر حمزہ. اور یہ کیسے دو اللہ کے شعر تھے. ادھر دیکھو جملے کا ذرا توجہ سے بھی سنا کریں کبھی. حضرت فاروق اعظم, میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, میرا عمر وہ ہے جس راستے پر چل پڑے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. فرمایا میرا عمر وہ ہے قیامت والے دن اللہ اپنی شیان شان ان سے سلام بھی لے گا, اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ. اب یہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی کو اتنا پتا ہے, یقین کیجئے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اگر کہیں سے یہ جملہ سننے کو ملے کہ کوئی دروازہ جلا دیا یا دھکے دی, یہ قسم خدا کی جھوٹ ہے. چونکہ
یہ حضرت فاروق اعظم نے اگر نقصان ہی کرنا تھا تو میرے رسول نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا؟ میرے بھائی، میرے رسول جو مانگ رہے ہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے نا۔ تو حضرت فاروق اعظم عزت دینے آئے ہیں، اور یہ ایسا کام نہیں کرنے، نہ انہوں نے کبھی کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقول الحق وان کان الحق مرا، فرمایا میرا عمر ہمیشہ حق کہتا ہے، اگرچہ حق کہنا یہ جرت ہے، اور سننے والے کے لیے بڑی ایک عجیب بات، حق سننا کڑوا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حق بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ تاج تھا تو حضرت فاروق اعظم کے سر اقدس پر تھا۔ بات دور نہ چلی جائے، آپ نے کلمہ پڑھا، اب ہوا کیا؟ آپ تھے کہاں؟ دار ارقم میں، اور یہ دار ارقم کیا تھا؟ یہ حضرت زید بن ارقم کا گھر تھا۔ اور یہ اہل علم جتنے علماء میرے بھائی ہیں، آپ توجہ کریں، آپ کو لطف آئے گا، یہ مکے کا پہلا مدرسہ تھا، بلکہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جس کو میرے مصطفیٰ نے قائم کیا تھا۔ اور اس وقت کے جتنے سٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ مدرسہ نہ چلے۔ میرے نبی نے فرمایا تو انو جنی بھی تکلیف ہوئے آسان چلانا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ اور دیکھو تب سے آج تک مدرسوں کی مخالفت ہو رہی ہے، پر یہ مصطفیٰ کی نگاہ ایسی ہے، مدرسے تب بھی چلتے رہے تھے، مدرسے آج بھی چلتے رہیں گے۔ اور مجھے یہاں مفتی منیب الرحمان صاحب بڑے یاد آتے ہیں، چند وزیر گئے، کہنے لگے اے مدرسے سارے جڑے نا اپنے اے سانو دے دیو، ساڈے کو رجسٹر کراؤ، اسی انہاں نوں چلاواں گے، اے تواڈے کول انہیں پیسے پوہے کوئی نہیں ہوندے۔ مفتی صاحب کہنے لگے ہم نے سنا تھا کہ تم میں جاہل ہوتے ہیں، آج میں نے دیکھ لیے۔ آپ کو پتا مفتی بھی جب بولتا ہے کڑا کے دیندا ہے نا ایک باری۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے اے جڑے تواڈے سکول نے وہ تو سارے پرائیویٹ کری ہوندے ہو، سکول تواڈے کول چلدے نہیں، تو مدرسے تسی چلاونے نے، ویسے تسی دیندے کی ہو؟ ہم نہ ڈالر پہ پلتے ہیں نہ ریال پہ پلتے ہیں، ہم تو آمینہ کے لال پہ پلتے ہیں نا۔ تو اگر ہم توجہ بھئی حضرات، اگر یہ چل رہے ہیں تو تمہیں تکلیف، اصل ہوتا یہ ہے ان کو قابو کر کے سمجھا جاتا ہے کہ سٹیج پر ہماری بولی آ جائے گی۔ اس سٹیج پر کسی بادشاہ کی بولی نہیں آ سکتی اور کسی مہرانی کی بولی نہیں آ سکتی، یہاں بولی آئے گی یا خدا کی بولی آئے گی یا محمد مصطفیٰ کی بولی آئے گی۔ اس واسطے یہ سٹیج بنے ہی ان کے لیے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ پہلا مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے دو سٹوڈنٹ، ایک امیر حمزہ پاک اور ایک فاروق اعظم، جب کلمہ پڑھا نا تو کہا السنا علی الحق، حضور ہم حق پر نہیں ہیں، کہا حق پر ہے۔ تے فرمایا جڑے جھوٹے نے وہ تو سرے عام بت سامنے رکھ کے انہوں خدا کہہ کے سجدہ کرن، تے ساڈا رب بھی سچا ہے، ساڈا مصطفیٰ بھی سچا ہے، ساڈا دین بھی سچا ہے، تے اسی لوک کے فرمایا حضور آج لوک کے نہیں، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ہماری دعا بھی تمہارے ساتھ ہے نا۔ 20 صحابہ ایک لائن میں، 20 ایک لائن میں، ایک کے آگے امیر حمزہ پاک، دوسرے کے آگے فاروق اعظم، بیچ میں میرے مصطفیٰ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم۔ جب میرے مصطفیٰ، دو بندے ابھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نکالو میرے بیٹے کو، او پتر آنکھ جاک پا کے سن تھلے کی لبی جانا، ادھر ویکھ بچہ، بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ، پتہ نہیں کی موبائلاں چ لبی جاندے ہو، لوگ کی سانو ویکھن واسطے ترسدے نے، تو موبائل چ لبی جانا ہے، ادھر ویکھ یار، تانوں جدو اسی مر جانا تاں ساڈے مول دا پتہ لگنا ہے، یہ قدرتی بات ہے، اور یہ سن لو جنی دیر ساڈے ساہ ہے نے۔ تو بات یہ بتا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں، فاروق اعظم اور امیر حمزہ نے کہا اے مکے کے کافرو، جس نے آج اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو یا بچے یتیم کروانے ہو، آگے آ کے دکھائے، آج ہم اپنے رب کو کھلے عام سجدہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ تھے مدرسے کے دو سٹوڈنٹ جن کا یہ کردار ہے کہ آج تک یہ نمازیں سر عام ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز میرے دوست یاد رکھ لو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ نے آپ کو جرت عطا کی، اور کس درجے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر تھے، ایک شخص آیا، مستدرک میں روایت ہے، اس نے کہا میرے آقا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو مجھے کوئی پیارا سا نام بتائیں۔ پتا چلا بیٹا پیدا ہو، اچھے بندے سے نام رکھوانا، بزرگوں سے نام رکھوانا، اپنے لیڈر اور پیشوا سے نام رکھوانا صحابہ کی سنت ہے۔ تو کہا جی پیارا سا نام بتائیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے لب مبارک کھولے اور آپ نے جملے بولے جنہوں نے کانوں میں رس گھولے، تو پتا کیا فرمایا؟
فرمایا کہ میں اس بچے کا نام حمزہ رکھوں گا. کیوں؟ فرمایا حمزہ میرا چاچا ہے, مینوں بڑا پسند ہے. یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, حبیب کریم جلوہ گر ہیں, طبقات میں یہ روایت موجود ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ میں جبرائیل نو دیکھنا ہے. فرمایا امیر حمزہ پاک میرے چچا ہیں, آپ پر آپ نہیں دیکھ سکیں گے. فرمایا ایک گل بات یہ میں دیکھنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, آپ نے خانہ کعبہ کے اندر ایک لکڑی تھی, فرمایا اس کے اوپر دیکھیے جبرائیل تشریف لا رہے ہیں. ابھی جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں پہ نظر پڑی تو تاب نہ لا سکے اور زمین پر تشریف لے آئے. بعض نے کہا بے ہوش ہو کے گر گیا. میں کہا نہیں, اے جملہ ٹھیک ہے, زمین پر تشریف لے آئے. پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی گود میں لیا. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا تو آنکھیں کھولی. اب کہا جاتا ہے کہ جبرائیل بھی میرے نبی کے خادم ہیں, تو پھر ان کو دیکھ کیوں نہیں سکے؟ میں نے کہا ان کا حسن بے نقاب ہے, میرے نبی کا حسن پردے میں ہے. ان کا جلال واضح ہے, میرے مصطفیٰ کا کمال واضح ہے. ان کا جلال ہے, میرے نبی کا جمال ہے. اسی واسطے فرمایا کہ مجھے جو اللہ نے حسن دیا ہے, یہ میرے نبی فرما رہے ہیں, فرمایا مجھے جو اللہ نے حسن اقدس عطا کیا وہ حسن ملاحت ہے, اور جو حضرت یوسف کو دیا وہ حسن صباحت ہے. توجہ ہے جی صاحب حضرات کی؟ تو کہا حسن ملاحت و صباحت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ملیح نمک کو کہتے ہیں. آقا فرماتے میرا حسن نمکین ہے اور یوسف کا حسن میٹھا ہے. یہ آسان گل کراں تاکہ تانوں چس آوے تہاڈی بولی چ. فرمایا میٹھا کھا کے بندہ رج جاندا ہے, نمکین ساری حیاتی کھاوے تے نہیں رجدا. فرمایا یوسف کو دیکھا رج گیا ہے, پر جنہوں نے محمد کو دیکھا ہے اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں پر رجتے نہیں ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جی بیٹا توجہ ہے جی آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں. حضرت امیر حمزہ کے بارے میں صحابہ کرام کو نبی پاک فرما رہے, مستدرک میں روایت فرما, رات ہم نے خواب دیکھا ہے جعفر طیار کو میں نے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے دیکھا ہے. جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا, اور اس کے ساتھ یہاں سے وہاں دیکھ سکتے ہیں. کہا بالکل. کتھے؟ 7 آسمانات ہوتے. تو میں کہا جی اوتھے ویکھ سکتے نے, تے آپ 4200 کلومیٹر ایتھوں مدینہ بندا ہے, سانو نہیں ویکھ سکتے. آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لے, 4200 کلومیٹر بنتا ہے. کتھے 4200 کلومیٹر تو کتنے 500 سالہ فاصلہ. اور پھر سدرہ 3500 سال دا سیدھا سیدھا اے بندا ہے. اور پھر سدرہ اس کے ساتھ او دے وچ. اگر وہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. بات کو سمجھا کریں حضرات. فرمایا ہم نے رات خواب دیکھا ہے جنت میں حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اور فرمایا میں نے حضرت حمزہ کو بھی دیکھا ہے جو میرے چچا ہیں. حضور کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے, وہ دے اتے ٹیک لا کے میرا چاچا پوری ٹھاٹ دے نال بیٹھا ہے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت امیر حمزہ کے بارے میں. اور جب آپ شہید ہوئے نبی پاک نے فرمایا لوگو اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہے. آپ بھی رونے لگ پڑے. ساتھ میں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بطول زہرا, اس کائنات عالم, اس کائنات کی جنتی عورتوں کی سردار, آپ بھی رونے لگ پڑی. آپ کی بہن تھی حضرت صفیہ, وہ بھی رونے لگ پڑی. اور نبی پاک نے فوراً فرمایا کہ بہن زیادہ صدمہ نہ لے جائے. فرمایا خوشخبری بھی دیتا ہوں, شہید ہو گئے پر خوشخبری بھی. کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو جنت عطا فرما دی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ شہید ہیں اور اللہ نے ان کو بلند مرتبہ. اور اگلی بات کہی, شہید تو سارے ہی ہوتے ہیں, انفرادیت کیا ہے؟ فرمایا میرے حمزہ کی انفرادیت یہ ہے سارے آسمانوں پر لکھ دیا گیا اسد اللہ و اسد رسول ہی, کہ یہ جو حمزہ ہے یہ خدا کا شعر بھی ہے, یہ محمد مصطفیٰ کا شعر بھی ہے. فرمایا ہر آسمان پر یہ آپ کی انفرادیت ہے. اور یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اور صرف یہاں تک بات نہیں, آپ کو بتاؤں ان کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ کیا ہے, جلدی میں بتاتا ہوں.
وقت کی تنابیں میں بڑی کھینچ رہا ہوں پر یہ نہیں رکتا اور انہیں رکنا بھی کوئی نہیں، لیکن آپ اپنی سوچ اور فکر اور کان میرے حوالے کیجئے تاکہ بات سمجھاؤں۔ نبی پاک کی والدہ ہیں حضرت آمنہ، ان کے والد کا نام ہے وہب، اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ کا نام ہے حالہ، اور ان کے والد کا نام ہے وہیب یا اہیب۔ یہ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے، ایک بھائی کی بیٹی آمنہ ہے، دوسری کی حالہ ہے۔ حضرت آمنہ کی شادی نبی پاک کے والد عبداللہ سے ہوئی، اور جو حالہ تھی ان کی شادی حضرت عبد المطلب سے ہوئی۔ آمنہ کو اللہ نے بیٹا محمد دیا ہے، حالہ کو بیٹا امیر حمزہ دیا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، یہ نبی پاک کے اگر دیکھیں چچا زاد ہونے کی حیثیت سے تو یہ خالہ زاد بھی لگتے ہیں نا۔ اور پھر جس سویبہ کا دودھ میرے مصطفیٰ نے پیا ہے اسی سویبہ پاک کا دودھ امیر حمزہ نے بھی پیا ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے والا ایک اور رشتہ ہے، اور پھر اتنا قریبی چچا نانکا داد کا خاندان ایک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ اتنے محبوب تھے، اور جس دن آپ میدان بدر میں تھے، میدان احد میں، بدر میں تو جو تھے آپ چھوڑ دیں، 31 کافروں کو اکیلے حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اور حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں لوگوں اسلام کی خاطر سب سے پہلے جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں، اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار چلانے والا میں ہوں، اسلام کے جتنے بھی قافلے بنے سب سے پہلے قافلے کا سپہ سالار میں ہوں، اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کو قتل کرنے والا میں ہوں۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی 4 خصوصیات ہیں جن میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی بات، حضرت امیر حمزہ آپ جب میدان جنگ میں جاتے تھے نا، ہر فوجی اپنی شناخت چھپاتا ہے کہ مجھے کوئی پہچان نہ لے اور دشمن اٹیک نہ کر دے۔ حضرت امیر حمزہ وہ تھے، آپ جب جاتے نا تو شتر مرغ کا پر اپنے سر کے اوپر لگاتے بڑا سارا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہاں سارے اپنی شناخت چھپاتے ہیں اور آپ واضح کرتے ہیں؟ فرمایا شریکاں نوں پتہ لگے حضور دا شیر آ گیا۔ کمزوروں والی سبحان اللہ، اجے بھی کئی چوپی شاہ بن کے بیٹھے نے، ہم تو ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں نا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی انہوں نے پتہ لگے بندہ سائیاں آڑا ہے، اور یاد رکھ لو سائیاں آڑے مردے نہیں۔ آپ کہے پھر شہید کیوں ہوئے؟ تو میں نے کہا پگلے کبھی قرآن بھی پڑھ کے دیکھ لے، جب امیر حمزہ شہید ہوئے کافروں نے بگلے بجائی کہ آج اسی بڑا بڑا بندہ مار چھڑے ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے کبھی مردہ نہ کہنا، کیوں؟ فرمایا وہ زندہ ہے۔ توجہ نہیں فرما، آپ کہتے ہیں کہ پھر شہید کیوں ہو گئے؟ اور میں نے کہا چاست اے ہے نا بندہ مار کے پھر زندہ ہوئے۔ اور یہاں سے اہل سٹیج سمیت سارے توجہ کرنا، اور میں تمہارے چہرے بھی چیک کروں گا۔ اسی یا رسول اللہ کہ یہ کہتے ہیں نبی پاک تو بہت ہو کے قبر میں، تو وہ کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا شہید بھی تو مار کے زندہ ہے نا؟ کہا بالکل قرآن میں ہے۔ تو میں نے کہا میری جان یہ بتلائیے وہ کہاں زندہ ہے؟ کہاں اپنی قبر میں۔ میں نے کہا میرے بیٹے جو شہید ہو کے اپنی قبر میں چلا جائے وہ وہاں زندہ ہے، تو جو ہر قبر میں آئے آپ مجھے بتائیں پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر یہاں سے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی کہتے ہیں وہ کئی ہستیاں ہوتی ہیں جو مر کے قبر میں زندہ ہیں۔ او بھائی اگر عام شہید ہو، حافظ ہو، عالم ہو، اگر یہ زندہ ہو سکتے ہیں تو جو سارے نبیوں کے امام ٹھہرے، بتاؤ پھر ان کا کیا؟ سمجھو یار اللہ کے بندو۔ اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، اے موت آ جاندی کوئی ایڈی بھی کاری نہیں جڑی لوکاں چکی ہے، مر گئے مٹی ہو گئے۔ میں کل پرسوں کی بات ہے، میں ایک عرس پہ گیا، مجھے ایک دوست نے کہا اے ساڈے بندے کہندے نے بھی تسی مزاراں تے نہیں جانا تے اتاری صاحب انہاں نوں کوئی جلدی جلدی کام دسی جاؤ۔ میں کہا جی ادھے منٹ تو بھی پہلوں 20 سیکنڈ کہندے کداں؟ میں کہا جی یہ دسو نبی پاک نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو تو چل کے قبراں نوں سلام آکھیا کرو؟ اکھیا ہو۔ میں کہا قبراں والے عام مسلمان ہوندے نے تے جے عاماں دیاں قبراں تے جانا ہے تے ولی تے خاص ہوندے نے تے اوتھے کیوں نہیں جانا پھر؟ کہندا جی لو جی ساڈا مسئلہ حل ہو گیا، اینی گل ہے، لمیاں چوڑیاں دی لوڑ ہی نہیں۔ اور رہ گئی بات بزرگوں کی قبروں پر، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ بخاری، اس کے اندر یہ روایت ہے نبی پاک ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے تھے، اور سارے جتنے لوگ، یہ ہزاروں کا مجمع مجھے نظر آ رہا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی پاک اکیلے نہیں جاتے تھے، صحابہ کو لے کے جاتے تھے۔
نبی پاک چل کے ان کو سلام کہتے تھے, نبی پاک ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور ہر سال جاتے تھے. اور صرف نہیں جاتے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نبی پاک صحابہ کو کہتے مسجد نبی سے میرا منبر اٹھاؤ, یہاں احد کے میدان میں لگاؤ, سارے میرے سامنے بیٹھو, ہم یہاں تقریر کریں گے. مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں ولیوں کے مزاروں پر عرس کرنا, تقریر کرنا, یہ خود محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. میرے نبی منبر بھی لے کے جایا کرتے تھے, صحابہ کو کہتے منبر لے کے آؤ. اور میرے کریم نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو احد والوں کو سلام کہے گا یہ سنیں گے بھی صحیح اور جواب بھی عطا فرمائیں گے. شیخ محقق نے لکھا ہے مدارج النبوہ کے اندر, وہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو خزاعیہ کی ایک عورت ہے جس کا نام ہے فاطمہ, وہ اور اس کی بہن گزر رہی تھی میدان احد میں سے, اس نے ان کو سلام کیا, اس نے کہا السلام علیکم یا سید الشہداء و اہل احد. اس نے جب یہ کہا نا, بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام, تو ڈر گئیں, وہ یہاں تو ہے کون, یہ کیا ہوا ہے. نال بہن سی کہنے لگی بہنیں ڈر کیوں گئی ہیں, تینوں نہیں پتا حضور نے فرمایا سی یہ سن دے بھی نے جواب بھی دن دے نے. آج انہوں نے جواب دیا ہے, چونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے یہ ہر بندے کو نہیں سن سکے کہ سانوں نہیں سندا. تو میں کہا ہر ویلے موبائل تے گاند ویکھدا, شکر کر تینوں دیسدا پیا ہے, تینوں نہیں دیسدا, اپنی نظراں ستھریاں کر, اپنے کان ستھرے کر, پھر تجھے کچھ نہ کچھ سننا شروع ہو جائے گا. بات دور نہ چلی جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ, سنو میرے نبی نے کیا فرمایا. فرمایا قیامت والے دن ساری دنیا جب آئے گی سب سے افضل نبی ہوں گے. اس روایت کا نا ذرا استقبال کرنا, گل بڑی ٹوری ہے. سب سے افضل نبی ہوں گے, اس کے بعد رتبہ شہیدوں کا ہے. فرمایا سن لو, جیسے نبیوں کا امام میں ہوں, شہیدوں کا امیر حمزہ ہے. ہائے 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 ہائے, یہ میرے نبی فرما رہے ہیں جیسے نبیوں کا سردار میں ہوں کہ میرے پائے کا اور کوئی نہیں. فرمایا ویسے شہیدوں میں امیر حمزہ سب کے سردار ہیں کہ میرے امیر حمزہ جیسا بھی دوسرا. یہ ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں بات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں, توجہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا, جب وقت ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا, میں بڑی جلدی میں, اور ذہن میرا یہ کہ آخری روایت, باقی ٹائم کٹ جاوے تا پا ایک اور سنا لواں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جنت میں دیکھا ہے حضرت امیر حمزہ کو. توجہ فرمانا. صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ حضرت امیر حمزہ کا اتنا مقام, اتنا رتبہ, اتنی شان آپ بیان کر رہے ہیں, یہ کس سبب سے ہے؟ فرما تین باتیں. ایک تو میری شان بڑی بیان کردہ سی, آواز کمزوروں والی ہے, آواز کمزوروں والی ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں نا میں ذمہ داری سے, ایک تو میری شان بہت بیان کا, کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تے انصاری برادران مبارک ہوئے, تسی بھی تو نہیں نہ کر دے, تو جو رب نے مالکاں نو رنگ لائے نے تے نوکراں نو بھی لگ جان گے, تے لگے پہنے رنگ. الحمدللہ امیر حمزہ کا اتنا بلند رتبہ اس لیے ہے, ایک میری شان بیان کرتے ہیں, اور دوسری اے میں مٹھا جیا بولنا تو اڈی آپے سبحان. فرمایا میری ذات تے درود بڑے پڑھتے ہوندے سن. اللہ دی قسمیں سنیو, دسو اے ناتا تو پہلو تسی پڑھو, ازانا تو پہلو تسی پڑھو, بعد اے تسی پڑھو. تسی امیر حمزہ دے سچے غلام نہیں تو پھر ہے کون؟ اور تیسری بات ہے, اس تے میں بھی زور لاؤنا تو جناب دا بھی لگے, گل میرے عقیدے دی آ گئی ہے. فرما امیر حمزہ کو جو رتبہ اتنا ملا ہے اس لیے ایک تو میری شان بڑی بیان کرتا تھا, اور دوسرا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے, اور تیسرا فرمایا میرے ابو بکر و عمر دے نال بھی راج کے پیار کر دے ہوندے سن. یہ نبی پاک بیان کر رہے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے دسو امیر حمزہ دے نال ابو بکر و عمر دے نال پیار کرنا یا نہیں کرنا, درود و سلام پڑھنا یا نہیں پڑھنا, اور نبی کی شانیں بیان کرنی اور سننی ہے یا نہیں. یہ ہے اصل پیغام حاجی ہدایت علی انصاری صاحب آپ کی محفل کا, اور ہمارے حاجی عباس صاحب آپ کی محفل کا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, ورنہ بات میں اور بھی کرتا. ابھی وقت ہے, 2 منٹ ہے گے نے, تینوں نمی فیس تے نہ سنا دے ہیں. اچھا چل یار, درویش نے آخ دیتا تو چلو سجن واسطے سنا دینے ہیں. بولو حضرت بھائی, اب شروع ہو گیا. لو جی اے ہن کلیاں سن لیں مینوں, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ ذرا
نماز کی ادائیگی اور اس کے فوراً بعد پیر صاحب تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ با جتھے جتھے جگہ لب دی مسیت تے وڑ جاؤ تو چپ کر کے پھر ایتھے آ کے بہ جایا جائے اپنے موبائل جیباں دھیان دے نال پاجی آہو بھائی صاحب جگہ نہیں ہے. حضور نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. سارے دوست درود شریف پڑھیے بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں اور بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات، علماء، مشائخ، سادات، ہماری جماعت کے ولولہ انگیز اور بااثر مبلغ حضرت علامہ مفتی سمر عباس صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ. پیارے بیٹے باتیں تو نہ کریں آپ، سب دوست خاموش ہو جائیں جی، بڑی مہربانی. چپ کرانے والے بھی ذرا چپ کریں تھوڑی دیر کے لیے، آپ مہربانی کریں. آپ لوگ فٹافٹ بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں. اللہ آپ کو صلاح، یہ دینی محفل ہے، اس کے ادب بہت زیادہ ہیں. موبائل تو بالکل آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، الٹا یہ کہ آپ سب نے صحافی بننا ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی کافی سیٹیں ہیں، ان پہ بھی کام کرنا ہے. چھوڑیں، بات پر توجہ دیں. یہ اتنا سا ایریا زیادہ پریشان ہے، پیچھے لوگ بیچارے سارے آرام سے بیٹھے ہیں، وہ سننے آئے ہوئے. بھائی نہ بات کریں، ان دوستوں کو گزارش کریں، ان کو گزارش کریں. گزارش جی، حکم نہیں دینا. آپ بھی ذرا بھائی جان آپ رہنے دیں، سب ٹھیک ہے، آپ ایزی ہو جائیں، آپ تو بڑے پیارے، سب مطمئن ہو. اب ذرا محبت سے نا، سارے محبت سے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی تصویر بھول جائیں، موبائل بھول جائیں، ذرا درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد چونکہ یہ پروگرام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند و بالا پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، تو اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم بڑی جگہوں پہ جانے سے معذرت کیوں کرتے ہیں. یہ تھوڑی مجبوری ہے کہ ہم تھوڑا سا نا گزارش کرتے ہیں کہ یہاں تو اس کو کھلا کر لیں انتظام کو، یا پھر ذرا معذرت قبول کر لیں. تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اب جس طرح دوستوں کو بھی دقت ہو رہی ہے پیچھے، اور یہاں پروگرام مینج کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اب اس ماحول میں بعض اوقات بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی دل پر بوجھ رہتا ہے کہ اتنے لوگ سننے آئے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی چند منٹوں میں اٹھ جائیں تو وہ بھی بات مناسب نہیں ہے. تو دو ایک باتیں عرض کرنی ہے، اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں تو آپ سے بات ہو سکے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
عظیم اصحاب کی شان کو بیان فرمایا. اس کی کئی جہتیں ہیں اور اس عنوان کی کئی صورتیں ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں. ان کا خرچ کرنا بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان کا ہجرت کرنا بھی بیان کیا ہے، جہاد کرنا بھی بیان کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کر دینا بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. ان لوگوں کی خوبصورت اور مقدس زندگیوں کے بہت سارے پہلو قرآن مجید نے بیان فرمائے. ایک اور بڑا انفرادی پہلو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں. یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے، یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے. یہ دکھ ہے. اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے. یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا. فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو. بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار. مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے. اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں. آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی ہے. اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں. یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. ٹھنڈک پیدا کریں. اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے. میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں. ٹھنڈا ہو جائے گا دل. آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں. دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے. نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے.
جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ نوجوان زیادہ غور کریں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا۔ 950 سال تک تبلیغ، پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان، اس کو سمجھیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے، نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے، بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں۔ میں کہا تیری گل ہوئے گی، سڑکوں تے بندے سانبے نہیں جاندے، آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کبھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو مایوسی کس بات کی ہے؟ پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا، بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں۔ اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں۔ حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ چھوڑ دیں جی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت۔ دعا مانگ رہے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھیں، تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگیں۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے۔ پہلے تو راضی ہو۔ تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان۔ وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح، محنت پوری کریں، اسباب سارے جمع کریں، لیکن پھر راضی رہیں۔ درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے، اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے، اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے، پر شکوہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کیا، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے۔ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو، اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے، پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ تو
تو آپ رب کی رضا کو مان لیں, تسلیم کر لیں, قبول کر لیں. لیکن الجھے رہنا, پریشان رہنا, ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں. کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں, انفرادی. یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے. بہت اچھے. ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے. وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا, تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی. اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے برا بھلا کہا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, اس نے مجھے یہ تکلیف دی. تو بزرگ سیانے تھے, وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں سمجھ لے, اس نے کہا 15 سال. کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا, باقی بھی کوئی بتا. کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو, کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا, وہ 3 دن کے صرف 2 ہی یاد ہے بھائی. سکھوں والی بھی کوئی. محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے, مالٹا, تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا, اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی, بڑا کسیلا ہے, بڑا ترش ہے, بد ذائقہ ہے, تھوک ڈالی. اور پھر کہنے لگے ایاز تو کھا ہی گیا ہے, ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا, کسیلا, بد ذائقہ کنوں ہے. تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنوں دیکھا ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں. ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں, اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا. ہاں, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول. لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو, کبھی زندگی میں آپ نے قبول کہا ہوگا, جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے. تو یہ قبول بھی بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن. اور دیکھو کیسی لطیف بات کی ایک درویش نے. کہنے لگے مارو مارو مینو مار مکاؤ, مارو مارو مینو مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے سکھ نو چلے ڈاواں. بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں, مطمئن رہنا سیکھیں. زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں, خوش رہنا سیکھیں, اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزر. صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے. جب انہیں مکے میں پتھر پڑتے تھے تب بھی وہ راضی تھے, اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے. اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے. اور جب 70 لوگ بدر میں شہید, احد میں شہید ہوئے, 70 یا 72 لوگ شہید. ادھر دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے, آپ دعا مانگے میں آمین کہوں گا, پھر میں مانگوں گا, پھر آپ آمین کہیے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں نے کہا یا اللہ کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے, پھر اسے گراؤں, دین کے اس دشمن کو قتل کروں, پھر اس کی زرہ تلوار نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے. دعا ختم ہو گئی. اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا, آپ نے آمین کہنا ہے. فرماتے ہیں وہ دعا مانگنے لگے. کہنے لگے یا اللہ کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے. کہتے میں نے یوں آنکھ کھولی, یہ کیا دعا ہوئی؟
کہنے لگی اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میری آنکھیں نکال لے، ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہتے ہیں پھر وہ کہنے لگے اللہ جب میں کٹا ہوا وجود لے کے تیرے حضور حاضر ہوں نا، تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس لیے ہوا؟ تیرا تو گویا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ حال کس لیے ہوا؟ تو میں چاہتا ہوں میں تیری بارگاہ میں عرض کروں مالک یہ تیرے لیے کرایا ہے، تیرے حبیب کے لیے کرایا ہے، اور عرض یہ ہے کہ تو صرف اتنا فرما دے کہ عبداللہ سچ کہتا ہے۔ او بھائی ساری زندگی سکھوں کے سودے کرنے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ آج جس عظیم ہستی کا آپ یوم منا رہے ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا سارا کچھ دین کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی تھوڑے سے لوگ مسلمان تھے۔ یہ نا بھائیوں کا بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، چچا بھتیجوں کا بھی آپس میں بڑا، وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ نا کہ بھرا نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہے، میرا حصہ لے گیا ہے فلانی جگہ تے، تو بات کر بیٹھتا ہے شکوہ، پھر وہ اندر پیار ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ضرورت تھی چچا جان کو، تو والی صاحب سے انہوں نے کہا 5 لاکھ روپیہ چاہیے، تو ابا جی ہمارے گھر میں بیٹھے کہنے لگے کہ او پھر انہیں میرے کو 5 مانگ لیا ہے، میں نہیں دے سکتا 5، میں ابھی 2-2.5 دیاں گا، میرے اپنے بھی بال نے، انہیں نہیں میرے کو لائے۔ تو والدہ میری کہنے لگی کہ دل تو اڈا 6 دین تے کردہ ہے، پر ان سانو پہ مطمئن کر دے ہو، بڑا دل کردہ ہے انہیں 5 منگے ہیں تو میں انہوں ہن سانو مطمئن پہ کر دے ہو کہ نہیں نہیں میں میرے بال بھی نہیں، تو یہ پیارے ہوتے ہیں، کیا کیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے، پھر وہ دوڑے آئے، ابو جہل بیٹھا تھا تو مارا اسے۔ ابو جہل کو پتا تھا یہ دلیر بڑے، جری بڑے، جرت نہیں تھی آگے بلکہ عاجزی کرنے لگا، کہنے لگا حمزہ مجھے مار رہے ہیں، آپ کو پتا تو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے نیا دین معاذ اللہ ایجاد کر لیا ہے۔ تو اتنا محبت میں غلبہ تھا حضرت امیر حمزہ کو، فرمانے لگے اگر یہ بات ہے تو سن، آج کے بعد میرا بھی دین وہی ہے جو محمد عربی کا دین ہے۔ پھر بڑا پیار کیا انہوں نے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی محبت فرمائی۔ میرے کریم فرمانے لگے مجھے میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے تو خیر کافی سارے لوگ محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نام بتا دیں، آپ سے بھی مشورہ کرتے ہوں گے، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، اتنے بڑے مجمع میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے کسی نے کہا ہو کہ بچے کا نام رکھنا ہے تو وہ کہے میرے چچا کے نام پہ رکھ لو؟ بہت اچھے، کیا بات ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں آپ، یہ میرے چچا کا نام ہے اور مجھے چچا بڑا پیارا ہے لہذا یہ نام آپ بھی رکھ لیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ چلو گھر جا کے نہ گل کرے آجے ان جے وے کہ چندہ صرف ماموں کیوں ہوتا ہے، چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، کہتے ہیں چندہ ماموں، بھئی چندہ چاچو کیوں نہیں؟ چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو چندہ ہو سکتا اے تو سن گل کیتی ہے پکار جا کے نہیں کرنی۔ او بھائی کچھ معاملات میں نہ کہیں ہم کسی ایک کونے پہ سائیڈ مارتے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، والد بھی ایسا کرتا ہے والدہ بھی کرتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ رشتوں میں توازن رکھنا چاہیے، دونوں جانب محبت کا زور ہونا چاہیے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا میرے چچا کے نام پہ نام رکھ لو، لیکن ایک شخص نے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نام کیا رکھوں؟ فرمایا میرے چچا کے نام پہ حمزہ نام رکھو، ان کے نام پہ نام رکھو، ان کے نام سے برکت لو۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیار تھا، بڑے بہادر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا نہ دین قبول کرنے کا تو 1 منٹ نہیں لگایا، ابو جہل سے کہا جا پھر میرا بھی وہی دین ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں، یہ 2 منٹ کا کلپ دیکھتے ہیں اور ان کے ارادے بدل جاتے ہیں۔
फलाना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो फलाना भी आ गया। और भाई कोई राय भी होती इंसान की, उसका कोई अपना भी नुक्ता नज़र होता है। ये क्या बात हुई, जो आया जिस तरह की बात की आप मान गए। आसाबी मजबूती पैदा करें, आप फैसले की ताकत पैदा करें, आपने किस तरफ जाना है वो फील्ड इख्तियार करें और डरे डरे फैसले ना करें, सहमे सहमे फैसले ना करें। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ताकतवर फैसले करना सीखें। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, हर साल उम्रा भी करते हैं, पर हमारे फैसलों का हाल ये होता है कि शादी के मौके पर हम अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते कि भाई ये बैंड बाजा नहीं बजाना, ये गैर शरई है। अपने घर में भी दीन नाफिज करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कहां है हमारी कुव्वत फैसला। आप ये हजरत अमीर हमजा से सीखें, ताकतवर फैसले करें। और बंदे ने इरादा ही करना होता है, मदद तो अल्लाह फरमाता है। दूसरी बात, हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ लिया ना, फिर जान दिल वतन हर चीज दीन पे कुर्बान कर दी। आपने एक काम करना जो है, फिर थका थका काम करने का क्या मतलब है। काम जो करना है, वो एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि यार आप मौलवी हैं, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो गुस्सा नहीं करना, इसको शर्म वाली बात नहीं बनाना, ये तो नाज है हमारा। एक काम करना है तो फिर उसमें झिझकने का क्या मतलब, फिर उसके अंदर हर वक्त परेशान रहने का क्या मतलब। जो काम करें फिर दिलो जान से करें, एक करें जिंदगी में सही करके करें, सोना करके करें, जबरदस्त करके करें। सरकार अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हर चीज पेश की है दीन के नाम, हर चीज। और आखिर में बारी आई जान देने की। बड़े दलेर थे, ताकत नहीं थी किसी दुश्मन की कि वो दू बदू लड़ाई करके या सामने आके या गुत्थम गुत्था होके हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से जीत सके, ये ताकत नहीं थी। जनाब वाक्षी इन्होंने आपको शहीद किया, बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मैं तो पहाड़ की ओट में बैठा था, वहां से मैंने नेजा फेंका और उनके सीने में लगा, पेट में लगा और वो गिर गए। उठना चाहा दोबारा, उठ ना सके। शहादत पेश कर दी हजरत अमीर हमजा ने, जान दे दी। सुबह इनकलाब नहीं आ गया था, सुबह मक्का फतह नहीं हो गया था उनकी शहादत के कोई 1 महीने के बाद इनकलाब नहीं आया। उसके बाद कई जंगें हुई, कई हालात आए और मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये जो फतह इस्लाम को मिली है ना, इस फतह के दामन में जो खून है उनमें से सबसे मजबूत खून हजरत अमीर हमजा का खून। जान पेश की है, नजराना पेश किया। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम ना पिछा हटे सा, शहर तेरे दे टुकड़े मंग सा, तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा, सजना जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जब है ही तेरी तो जिस वक्त मांगेंगे पेश कर देंगे। तो भाई हजरत अमीर हमजा ने जान दी। अच्छा, फिर आपको एक बात अर्ज करूं, बाकी आप किसी जगह ड्यूटी करें तो अजर देर से मिलता है, बल्कि मैं तो बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि फलानी जगह नौकरी करते हैं, तनख्वाह ही नहीं टाइम पे देते। दीन की नौकरी का कमाल ये है कि मरने के बाद भी कई नस्लों को अजर मिलता रहता है। हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, मैदान उहद में जान दे गए। एजाज पता क्या मिला है, रसूल करीम उनके मज़ार पे तशरीफ ले जाते थे, हुजूर जाते थे, सारी कायनात गुंबद खजरा पे हाजिरी देती और महबूब इन्हें शर्फ देते थे। हुजूर शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ ले जाते, बुलंदी दराजात की दुआ करते। फिर खुलफाए राशिदीन भी जाते, सहाबा हाजिरी देते। शेख मुहक्किक ने लिखा है जो इनको सलाम करे ना शुहदाए उहद को, ये जवाब भी देते। आज भी वहां रौनक लगी रहती है, लोग सलाम अकीदत पेश करते, उनकी खिदमात को लोग सलाम पेश करते हैं। 46 साल गुजर गए थे उनके विसाल को, शहादत को। हजरत सैयदना
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. اس وقت کچھ تعمیرات کی جا رہی تھیں تو یہاں سے کچھ نہر گزارنی تھی تو کچھ لوگ کام کر رہے تھے. حضرت امیر حمزہ کا مزار کھل گیا تو کام کرتے ہوئے وہ بیلچہ ان کے قدم کو لگا تو تازہ خون جاری ہو گیا. کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں. 3 باتیں میں نے آپ نے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. سب نے یہ میری خصوصی گزارش ہے, یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو اپنے اندر نظریاتی پختگی پیدا کریں. یہ روز جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا, پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے, آج تک نہیں آپ کو پتہ چلا. نظریاتی پختگی, عقائد پر مضبوطی حاصل کریں. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارتیں مضبوط نہیں ہوتی. فکری طور پر کبھی کسی کمزوری کا شکار نہ ہوں, طاقتور رہا کریں. کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو اپنے علماء سے ملاقات کریں, بات کریں, کمزور نہ پڑیں. دوسری گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے, صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے, ان پر تبصرے نہیں کرنے. صبح آپ گئے نا پہلے دن کالج میں, فرسٹ ایئر آپ کا پہلا دن تھا, تو اردو کے ٹیچر آ گئے, انہوں نے آ کے کہا نکالو کتابیں سبق پڑھیں. تو ایک طالب علم اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے سر آپ ایم اے اردو ہیں, اور اگر ایم اے اردو ہیں تو پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں, تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر, جنہوں نے پڑھنا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا, سپریڈنٹ میری ڈگری دیکھے گا, پرنسپل تو کون ہے, تو کتاب نکال. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم, صحابہ ستارے ہیں, تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی. اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں. وہ جو لوگ آپ کو بازو چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں, ان سے کہ بھائی تو رہنے دے, ہمیں ان سے فیض لینے دے, چکر میں نہ پڑیں. تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے, بڑے درد دل کے ساتھ جو سارا مضمون میں نے عرض کیا, اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائیں, محنت پوری کریں, جد و جہد پوری کریں, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. رب جو فیصلہ کر دے. ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے, جو اللہ چاہے. اس نظریے پر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. اب آپ نے وہ والا حال نہیں کرنا جو آتے ہوا تھا. سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں گے.